بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اما بعد۔ محترم ناظرین، ہمارے اور آپ کے چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام کی زندگی ایک ایسے ماحول میں گزری ہے کہ جہاں بنی امیہ اور بنی عباس دونوں ایک دوسرے سے حکومت اسلامی کو قبضہ کرنے اور حکومت اسلامی پر غلبہ رکھنے کے سلسلے میں پیکار کر رہے ہیں، اور ایسے ماحول میں جہاں پانچویں امام حضرت باقر علیہ السلام کو یہ موقع ملتا ہے کہ آپ علم کی شمعوں کو جلا کر اسلامی سماج میں پھیلی ہوئی جہالت کی تاریکی کو دور کریں، وہیں امام صادق علیہ السلام کو بھی یہ موقع ملا کہ آپ بھی مختلف قسم کے عقیدوں اور مختلف مذاہب اور مختلف قسم کی افکار کے سامنے اپنے علم کی شمع کو روشن کریں اور لوگوں کی ہدایت کر سکیں۔ امام صادق علیہ السلام نے جہاں مختلف اسلامی فرقوں کے ماننے والوں کو صحیح اسلامی تعلیمات سے روشناس کرایا ہے، وہیں ان کے اندر موجودہ شبہات اور ان کے پیش آنے والے سوالات کا ایسا قانع کرنے والا جواب عنایت فرمایا ہے کہ جس کے بعد پھر دوسروں کو حضرت کے سامنے کوئی جواب نہیں بن پڑتا ہے۔ امام نے نہ صرف یہ کہ خود دوسروں کے لیے جواب دینے کا ذمہ اٹھایا ہے، بلکہ اپنی زندگی میں مختلف افراد کو علمی اور عملی اعتبار سے ایسا تربیت کر دیا ہے کہ اب آپ کے شاگرد ہیں، اور اسلامی مملکت میں یہی شاگرد مختلف لوگوں کی دستگیری اور رہنمائی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ لیکن ایک بات جو امام علیہ السلام کی زندگی میں بطور اتم اور احسن دیکھنے کو ملتی ہے، وہ یہ کہ حضرت صادق علیہ السلام جب کسی اپنے مخالف سے، کسی دین کو نہ ماننے والے سے، کسی زندیق سے، کسی خدا کا انکار کرنے والے سے مناظرہ کرتے ہیں، مباحثہ کرتے ہیں، یا اس کے سامنے علم کی شاخوں کو بیان کرتے ہیں، تو یہ تو رائے امتیاز ہے میرے مولا کا کہ آپ نے اتنی متانت کے ساتھ، اتنی سنجیدگی کے ساتھ، اتنے کرم اور اتنی مہربانی کے ساتھ اس کا جواب دیا ہے کہ اگر وہ حضرت کی بات کو نہیں بھی مانتا ہے تو کم از کم آپ کے اخلاق، آپ کے کردار اور آپ کی مہربانی کا قائل ہو کر آپ کے پاس سے اٹھ کر جاتا ہے، اور نہ صرف یہ کہ وہ اپنے لیے بلکہ دوسروں کے لیے بھی اس بات کو بیان کرتا ہے کہ اگر بحث و مباحثہ کرنا ہے، مناظرہ کرنا ہے، سوال کرنا ہے تو جعفر صادق یا ان کے بہترین شاگرد امام صادق علیہ السلام کے مختلف مناظرے اور بحث و مباحثے جو مختلف فرقوں اور مختلف فکر رکھنے والے افراد کے ساتھ تاریخ میں بیان ہوئے ہیں، اس میں سے چند ایک نمونے آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ایک جو زندیق اور خدا کو نہ ماننے والے یا وہ افراد کہ جو دو گانہ پرست ہیں، یعنی تاریکی اور نور الگ الگ دو طرح کے خدا مانتے ہیں، ایسے افراد کے ساتھ امام صادق کے بہت مناظرے رہے ہیں اور مباحثے رہے ہیں۔ ایک انہی افراد میں سے ایک انسان ہے جس کو ابو شاکر دیسانی کہا جاتا ہے۔ یہ انسان امام کے پاس آتا ہے اور آنے کے بعد عرض کرتا ہے کہ جعفر بن محمد، میرے لیے اپنے خدا کے سلسلے میں کوئی دلیل دو۔ یعنی وہ یہ نہیں کہتا کہ میرے خدا کے، بلکہ کہتا ہے اپنے خدا کے بارے میں کوئی دلیل دو۔ ابھی یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ امام صادق علیہ السلام کے اندرون خانہ سے کوئی بچہ اپنے ہاتھ میں ایک انڈا لے کر کے حضرت کی خدمت میں پہنچتا ہے۔ امام صادق علیہ السلام نے وہ انڈا اس بچے سے لیا اور لینے کے بعد اس زندیق ابو شاکر دیسانی کے سامنے رکھا، اور رکھنے کے بعد فرمایا کہ دیکھو اس انڈے کو، دیکھو، غور کرو، اس میں سب سے اوپر ایک خول ہے، اور یہ ایک مضبوط ہے بنسبت اس کے کہ جو اس کے اندر موجود ہے، اور اس کے اندر پھر اللہ نے
ایک مادہ رکھا ہے جو سفید رنگ کا ہے، اس سفید مادے کے اندر ایک اور مادہ اللہ نے ڈالا ہے کہ جو سنہرا مادہ ہے، اور اب تم یہ دیکھو کہ یہ مادہ اس مادے سے بالکل الگ ہے، دونوں ایک دوسرے کے اندر مخلوط نہیں ہوتے ہیں، مکس نہیں ہوتے ہیں۔ اس انڈے میں جو اللہ نے کیفیت رکھی ہے وہ یہ کہ اب یہ کسی کو نہیں معلوم ہے کہ اگر یہ اس انڈے سے کوئی پرندہ نکلے گا تو وہ پرندہ نر ہوگا یا مادہ ہوگا، کسی کو نہیں معلوم ہے۔ تو بتاؤ، اگر واقعی اس انڈے کو پیدا کرنے والا کوئی خالق نہیں ہے، کوئی مدبر نہیں ہے، تو کیسے یہ ممکن ہے کہ اس انڈے میں اس طرح سے باقاعدہ کسی نے اس طریقے سے اس کو خلق کیا، اس کو پیدا کیا ہو، اور کیسے ممکن ہے کہ اس سے بغیر اس کے کہ کسی کو معلوم ہو کبھی کوئی نر پرندہ نکلے اور کبھی مادہ پرندہ نکلے۔ تو روایت کرنے والے ہشام بن حکم کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ابو شاگر دیسانی نے اپنا سر نیچے کر لیا اور تھوڑی دیر کے بعد پھر فرمایا کہ پھر عرض کیا کہ یقیناً آپ نے جو کہا وہ صحیح ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ تمام مخلوقات کو پیدا کرنے والا وہی ایک خالق ہے، اور وہی ان کا مدبر بھی ہے، وہی ان کو رزق اور روزی دینے والا ہے، اور آپ اللہ کے بہترین نمائندے ہیں اور اللہ کی حجت ہیں۔ تو آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ امام صادق علیہ السلام کے اس بہترین کردار، اس کیریکٹر کی بنیاد پر ایک ایسا انسان کہ جو ابھی تک خدا کو نہیں مانتا تھا، خدا کو ماننے والا ہو گیا۔